سب سے پہلے درود و سلام غیب بتانے والے نبی اللہ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ السلام علیکم۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اینڈ شیئر کریں، اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور اس پر اپنی رائے دینے سے گریز نہ کریں۔ میرے پچھلے ویڈیو پر طارق جمیل کے کچھ چیلوں نے لعن طعن کرتے ہوئے الزام لگایا ہے کہ میں نے اس نام نہاد مولوی کا ویڈیو سیاق و سباق کے بغیر پیش کیا ہے اور اس پر جھوٹا الزام لگایا ہے۔ اس ویڈیو کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ میں اپنے ان گمراہ بھائیوں کو دعوت دیتی ہوں کہ وہ تعصب کی اینک اتار کر یہ ویڈیو دیکھیں اور پھر یہ فیصلہ کریں کہ ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل خانہ اور صحابہ کی عزت اور حرمت عزیز ہے، یا ایک جاہل نام نہاد مولوی کی پیروی جو ان سب کا کھلا دشمن ہے۔ طارق جمیل کے کفر میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ میں جانتی ہوں یہ ایک بہت سنگین الزام ہے اور کسی مسلمان کو کافر کہنے والا خود کافر ہو جاتا ہے، لیکن میں نہ تو مولوی ہوں، نہ مفتی، اور نہ ہی میں نے طارق جمیل پر کفر کا فتویٰ لگایا ہے۔ یہ فتویٰ اس ملعون پر علماء کرام اور مفتیوں نے لگایا ہے۔ ممکن ہے میرے گمراہ بھائی یہ سمجھیں کہ اہل سنت والجماعت کے علماء نے یہ فتویٰ ان کے وہابی پیشوا پر دشمنی میں لگایا ہے، تو اس ویڈیو میں خود دیکھ لیں کہ یہ فتویٰ دینے والوں میں وہابی مولانا مکی بھی شامل ہے۔ سبز گنبد بھی توڑ دیا جائے، قبر پہ گنبد بنانا منع ہے، اور بالکل صحیح بات ہے، منع ہے۔ یہ سبز گنبد بھی توڑ دیا جائے، قبر پہ گنبد بنانا منع ہے، اور بالکل صحیح بات ہے، منع ہے۔ قبر پہ گنبد بنانا منع ہے، تو توڑ دیا جائے۔ لمبا جیسے وہ افریقہ کے کئی میٹر کے سانپ ہوتے ہیں وہ، تو موسیٰ علیہ السلام حیران پریشان، تو اس نے جب یوں منہ کھولا، موسیٰ علیہ السلام نے لگائی دوڑ، بھاگے ایسا، اللہ بڑا ہنسا ہوگا کہ اللہ نے وہ چال بتائی، بھاگے ایسا، اللہ بڑا ہنسا ہوگا کہ اللہ نے وہ چال بتائی، کہا میرا موسیٰ ایسے بھاگا کہ پیچھے مڑ کے ہی نہیں دیکھا۔ پیچھے مڑ کے پتہ کیوں نہیں دیکھا؟ کہ پیچھے مڑ کے دیکھنے سے رفتار ٹوٹ جاتی، تو ان کو ڈرتا کہ سب لے نہ جاوے، لہذا باللہ جان بچا موسیٰ۔ اب یہ تو اللہ نے کہا موسیٰ کدھر بھاگ رہے ہو، پکڑو اسے۔ کہا یا اللہ معاف فرمائے، نہیں پکڑا، انکار کر دیا۔ انہوں نے یوسف علیہ السلام کو گدھے پہ بٹھا کے منہ کالا کر کے پورے شہر میں چکر لگوایا اور پیچھے اعلان کروایا۔ انہوں نے یوسف علیہ السلام کو گدھے پہ بٹھا کے منہ کالا کر کے پورے شہر میں چکر لگوایا اور پیچھے اعلان کروایا، جو اپنے آقا سے برائی کرے اس کی یہ جزا ہے۔ یہ بازار میں نبی ابن نبی ابن نبی ابن نبی 84 سال کی عمر میں، 80 سے 84 برس کی عمر میں کے درمیان بچہ ہوا ہے۔ جب وہ 5 سے 10 سال کا ہوا ہے اور ابراہیم 90 کراس کر گئے، 90 کا بیریئر کراس کر گئے، جب مرغی کو ذبح کرتے بھی ہاتھ کانپیں۔ 90 برس 92 سال کا بڈھا تو مرغی نہیں ذبح کر سکتا، 90 برس 92 سال کا بڈھا تو مرغی نہیں ذبح کر سکتا، 90 برس 92 سال کا بڈھا تو مرغی نہیں ذبح کر سکتا، 90 برس 92 سال کا بڈھا تو مرغی نہیں ذبح کر سکتا۔ تو اس کو کہا جا رہا بچہ ذبح کر۔ مینا کے پہاڑ سخت تاری ہے، ہوائیں تھم چکی ہے، سورج مدہوش ہو رہا ہے، آسمان کے فرشتے ٹکٹکی باندھ رہے ہیں اور ان کے سانس اٹک رہے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیا یہ بوڑھا کر جائے گا؟ 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 کیا یہ اپنے بچے پر چھری چلا جائے گا؟ حضرت حسن آئے چھوٹے بچے اور دوڑتے دوڑتے اگر اپنے نانا کے پیٹ پہ چڑھ گئے، آگے ناف نظر آیا تو بچے کو یوں نظر جیسے یہ سوراخ ہے، اس نے وہیں دھار ماری پیشاب کی، وہیں دھار ماری پیشاب کی۔ حضرت حسن آئے چھوٹے بچے اور دوڑتے دوڑتے اگر اپنے نانا کے پیٹ پہ چڑھ گئے، آگے ناف نظر آیا تو بچے کو یوں نظر جیسے یہ سوراخ ہے، اس نے وہیں دھار ماری پیشاب۔
کی، وہیں دھار ماری پیشاب کی۔ تو پاگل تھا حسین جو، تو پاگل تھا حسین جو، تو پاگل تھا حسین جو، تو پاگل تھا حسین جو سر نیزے پہ چڑھا دیا۔ دیوانی تھی آل رسول، دیوانے تھے، انہوں نے ویاڑی والوں سے سیکھا ہی نا۔ اے ہے بڑے کملے نکلے اہل بیت، اے ہے بڑے کملے نکلے اہل بیت۔ پاگل تھے نیزوں پہ سر چڑھ گئے، پاگل تھے نیزوں پہ سر چڑھ گئے۔ 2 سال کا معصوم بچے کا سر بھی نیزے پہ چڑھا ہوا ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ عبداللہ بن حسین ہے۔ اور آج حسین کا سر کٹا ہوا ابن زیاد کے سامنے ہے، اس کے ہاتھ میں چھڑی ہے اور یوں منہ پہ مار رہا تھا، ایسے ایسے مار رہا تھا، یہاں وہ ہونٹوں پہ چھڑی لگتی تھی، ایسے ہونٹوں پہ آ کر لگتی تھی۔ کیسا پاگل تھا حسین، کیسا پاگل تھا حسین جو ویاڑی والوں سے سبق ہی نہ سیکھا اور ساری اولاد ذبح کروا دی، پاکستان والوں سے سبق ہی نہ سیکھا، آج کے عاشقوں سے سبق ہی نہ سیکھا اور ساری نسل کٹوا کے رکھ دی۔ تو وہ گانا گا رہا، گلاں دل دیاں دل وچ رہ گئیاں، شمع پہ گئیاں، وہ شمع پہ شمع پہ۔ میں نے کہا اوہو میرا رب، یہ جو میں منظر ابھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ میرا رب کہے گا جنت کی حوروں سے آؤ، یہ وہ ہیں جنہوں نے پاناما میں میوزک نہیں سنا، انہیں سناؤ۔ تو یہ جو پہلا گانا ہوگا یہ 3.5 منٹ کا نہیں ہوگا، 3.5 گھنٹے کا نہیں ہوگا، 3.5 دن، 3.5 مہینے، 3.5 سال نہیں، یہ پہلا گانا 70 سال کا ہوگا۔ جو ایسے بیٹھا ہے وہ ایسے ہی بیٹھا رہے گا، وہ یوں نہیں ہو سکے گا۔ جو یوں بیٹھا ہے وہ 70 سال یوں بیٹھا رہے گا، وہ یوں نہیں ہو سکے گا۔ جو یوں بیٹھا ہے وہ ایسے ہی سن ہو جائے گا، وہ آگے نہیں ہو سکے، آگے والا پیچھے نہیں ہو سکے گا۔ اس قدر وہ ان کو کھینچ لے گی آواز کہ اس میں گم ہو جائیں گے۔ اچھا ادھر داؤد علیہ السلام یا جنت کی حوروں کی آواز، اور جنت میں جتنے درخت ہیں وہ سارے کے سارے میوزک اور دھن بنائیں گے، دھن بنائیں گے۔ ہر درخت سے الگ ایک دھن، ہر پتے سے الگ ایک دھن، اور جنت کی عورت یا داؤد علیہ السلام کا سر، یہ سر یہ ساز یہ آواز، یہ جب ملیں گے اور داؤد علیہ السلام کی آواز جنت کی حوروں پر چھا جائے گی، تو پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے کیسا ہے؟ کہیں گے بڑا مزہ آیا۔ تو اللہ کہیں گے اس سے اچھا سنو، کہیں گے اس سے اچھا کیا ہے؟ تو اللہ کہیں گے یا حبیبی یا محمد، اے میرے حبیب اے محمد آجا اب تو سنا۔ اب میرے نبی آئیں گے اور میرے رب کے نغمے گائیں گے اور جنت ساز بنے گی، یہ آواز یہ ساز یہ آواز جنت والوں کو اپنا آپ بھول جائے گا۔ میں نے جب اس کو آسمانوں پہ بلایا تو میں خود زمین پہ آیا اس کو ساتھ لے جانے کے لیے، تو میں خود زمین پہ آیا اس کو ساتھ لے جانے کے لیے، کہ میں خود اپنے حبیب کو لینے آیا تھا۔ اس لیے جو آپ اوپر گئے ہیں تو جبریل کے کندھوں پہ سوار نہیں ہوئے، لے جانے والا کون ہے؟ اللہ نے کہا میں خود آیا ہوں، آجا میرے ساتھ چل۔ اللہ نے کہا میں خود آیا ہوں، آجا میرے ساتھ چل۔ پہلا آسمان، دروازے کھولو۔ یہ مجھے یوں لگتا ہے جیسے اللہ زمین پر اتر آیا ہو اور ایک ایک کے کندھے پکڑ کے کہہ رہا ہو کیا کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ قبر میں کون اتارے کہ میرے اہل بیت مجھے قبر میں اتارے؟ پھر پوچھا یا رسول اللہ آپ کا جنازہ کون پڑے گا؟ تو اس پر آپ رونے لگے اور صحابہ بھی رونے لگے۔ ہمارے نبی کا جنازہ ایسے نہیں ہوا جیسے ہمارے روتے ہیں، ایک امام پیچھے مقتدی، کیسے ہوا ابھی بتا رہا ہوں۔ تو آپ رونے لگا، آپ نے کہا جب تم مجھے غسل دے دو تو تم سب مجھے تنہا چھوڑ کے باہر نکل جانا، سب سے پہلے اللہ میرا جنازہ پڑھے، اللہ سے شروع تو تم سب مجھے تنہا چھوڑ کے باہر نکل جانا، سب سے پہلے اللہ میرا جنازہ پڑھے، اللہ سے شروع۔ جہاد کا سفر کاروباری سفر نہیں، میرے نبی کا
اور چلنے لگے، اعلان ہوا کچھ کرو، سب نے سواریاں کس لی، سامان کس لیا، یوں چلنے کا حکم ہو رہا ہے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ نے اپنا منہ دیکھا، اونٹنی پہ بیٹھ گئی، ہار کوئی نہیں، یا رسول اللہ میرا تو ہار کوئی نہیں، میرا ہار گم ہو گیا ہے، میرا ہار تلاش کریں ہم پھر چلیں گے۔ تو میرے نبی کہتے تو وڈی آئی نواب زادی، میں جہاد کے پہ جانا تینوں ہار دی پائے گی، چل ابو لہب، وڈی آئی نواب زادی، میں جہاد کے پہ جانا تینوں ہار دی پائے گی، چل ابو لہب۔ میرے نبی نے کہا چلو بھائی عائشہ کا ہار تلاش کرو، جہاد کا سفر، اور میرے نبی کا ہار تلاش کرو بھائی، اب سارے ہار تلاش کر رہے، کچھ دن چھپ گیا، ہار کی تلاش تو بند ہو گئی اور سفر بھی بند، چونکہ اندھیرے میں کہاں جائیں گے، اور آپ کے ماتھے پہ شکن، عائشہ تیری وجہ سے ساری مصیبتیں، اللہ دے بنی تو ہار دے مگر پہ گی، کیوں ٹھیک اللہ یار، اور آپ کے ماتھے پہ شکن، عائشہ تیری وجہ سے ساری مصیبتیں، اللہ دے بنی تو ہار دے مگر پہ گی، کیوں ٹھیک اللہ یار۔ اب پانی ختم ہو گیا تو فجر کی نماز آ رہی ہے، پانی کوئی نہیں ہے، تو سارے صحابہ نے ابو بکر پہ چڑھائی کی، اب ایک ہے تیری دید مگر ساڑے نال کی بنی، تو سارے صحابہ نے ابو بکر پہ چڑھائی کی، اب ایک ہے تیری دید مگر ساڑے نال کی بنی، ہوں اسی نماز کی میں پڑھنی ہے، پانی تو ہے نہیں، تو وضو کی میں کرنا ہے۔ اب ابو بکر کو غصہ چڑھا، اس ایک دم، وہ تو باپ تھے، وہ گھس گئے خیمے میں، آگے دیکھا تو اللہ کے نبی اما عائشہ کی گود میں سر رکھ کے سوئے ہوئے تھے، اور اما جی ایسے بیٹھی تھی، آپ کو سارا دیکھ رہی، اب بولیں تو خطرہ ہے آنکھ کھل جائے گی، اور غصہ بھی چڑھا ہوا ہے، باپ بھی ہیں تو مجھے دیکھو کیا کر رہے تھے، مجھے دیکھو کیا کر رہے تھے، مجھے دیکھو کیا کر رہے تھے۔ تیرے جو یہاں پہلے یوں کرتے، پھر ایسے ماری زور سے، وہ کہنے کہ میں ایسے سخت ہو گئی تاکہ میں ایسے نہ ہوں کہ اگر میں تھوڑا حرکت کی تو اللہ کے نبی کی آنکھ کھل جائے گی، تو مارے گا ٹھا ٹھا ٹھا، وہ منہ سے کہہ رہے اور وہ ایسے کر کے بیٹھی چمکے، غصے میں باہر چلے گئے۔ اب آپ کی آنکھ کہ سب سے چھوٹے جنتی کو 80,000 نوکر ملیں گے، 80,000، لہذا سب کو پلانے والے ہیں، لیکن فرق بتانے کے لیے 3 طرح کے انداز اختیار کیے ہیں۔ سب سے لو لیول جنتی خود پی رہے ہیں، کافوری شراب ہے، خود پی رہے ہیں۔ اس سے اوپر مڈل کلاس آ گئی، جنت کی مڈل کلاس، وہ کہیں ہیں یسقون فیہا کاسا کان مزاجھا زنجبیلا، انہیں زنجبیلی شراب پلائی جائے گی، وہ پی رہے تھے، انہیں پلایا جا رہا ہے، یعنی ان کو پلانے والے کبھی فرشتے ہوں گے، کبھی نوکر ہوں گے، کبھی جنت کی خوبصورت لڑکیاں ہوں گی جنہیں اللہ تعالیٰ نے مٹی سے نہیں بنایا، آگ پانی ہوا سے نہیں بنایا، جنہیں اللہ نے مشک، عنبر، زعفران اور کافور سے بنایا ہے، ان 4 چیزوں سے بنایا ہے، مٹی نہیں ڈالی، مشک، عنبر، زعفران، کافور۔ پھر اللہ نے ان کا میک اپ کیا ہے، پھر اللہ نے ان کا میک اپ کیا ہے، پھر اللہ نے ان کا میک اپ کیا ہے۔ یہاں کا میک اپ تو اتر جاتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد خود ہی اتر جاتا ہے، یا منہ دھو نہاؤ تو اتر جاتا ہے۔ اپنے چہرے کے نور میں سے، اپنے چہرے کے نور میں سے، اپنے چہرے کے نور میں سے ان کے چہروں پر نور ڈالا ہے، اپنے چہرے کے معاذ اللہ استغفر اللہ سے ان کے چہروں پر نور ڈالا ہے۔ اللہ نے اپنا نور ان کے چہروں پر ڈالا، وہ ایسا میک اپ کیا ہے کہ ہر لمحے وہ حسن بڑھتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے۔ خالی ایک پتے کو دیکھنے میں بھی وہ لذت ملے گی کہ ساری کائنات تمہیں ملے تو وہ تمہیں لذت نہ ملے، تو کہاں جنت کی لڑکی، اس پر اللہ نے اپنے چہرے کا نور ڈالا، تو کہاں جنت کی لڑکی، اس پر اللہ نے اپنے چہرے کا نور ڈالا۔ تو یہاں پلانے والے کون ہیں؟ جنت کی لڑکیاں، جنت کے خادم، فرشتے۔ ایک وی وی آئی پی کلاس ہے، وی وی آئی پی کلاس، اس میں اکثر غریب لوگ ہوں گے، اکثر، تو وہ وی وی آئی پی کلاس میں اکثر غریب لوگ ہوں گے، مالدار بھی ہوں گے جنہوں نے اللہ کو راضی کیا،
تو وہاں کیسے چلا ہوگا سیشن؟ وہاں یہ ہے ہائے وسقاہم ربہم شرابا طہورا، وہاں اللہ خود پلا رہا ہو، وہاں اللہ خود پلا رہا ہو، آؤ آؤ، وہاں اللہ خود پلا رہا ہو، آؤ آؤ۔ تم نے برمنگم میں روکا، یہ لے میرے ہاتھوں سے لے، یہ لے اب آؤ آؤ۔ تم نے برمنگم میں روکا، یہ لے میرے ہاتھوں سے لے، یہ لے اپنے رب کے ہاتھوں سے پی، یہ لے میرے ہاتھوں سے لے، یہ لے اپنے رب کے ہاتھوں سے پی۔ کا مقابلہ کر لو، کون سا سودا لینا ہے کون سا چھوڑنا ہے۔ جب کروڑوں نوکر غلام سلام کریں گے تو اس کا ایک مزہ آئے گا۔ ابھی وہ مزہ لے رہے ہوں گے کہ ایک دم فرشتے آ جائیں گے، سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم۔ وہ کہیں گے بھائی آپ تو فرشتے ہو، آپ ہمیں سلام کیوں کر رہے ہو؟ وہ کہیں گے بما صبرتم بما صبرتم۔ وہ جو برمنگم میں صبر کی زندگی گزاری، آج اس کے بدلے میں ہم سلام کر رہے ہیں، تو یہ اتنا خوش ہوں گے کہ اچھا ہمیں فرشتے سلام کر، فرشتے سلام کر، فرشتے ہمیں سلام کر رہے ہیں۔ ابھی وہ نشہ باقی ہوگا کہ میرے اللہ کا عرش یوں کھلے گا اور اللہ سامنے آ کر فرمائے گا سلام قولا من رب الرحیم۔ ابھی وہ نشہ باقی ہوگا کہ میرے اللہ کا عرش یوں کھلے گا اور اللہ سامنے آ کر فرمائے گا، اور اللہ سامنے آ کر فرمائے گا، اور اللہ سامنے آ کر فرمائے گا سلام قولا من رب الرحیم۔ اب تمہارا رب بھی تمہیں سلام پیش کرتا ہے کہ میرا رب فرما رہا ہے اب میں تمہیں سارے قرآن کا جوس نکال کے، جوسر میں ڈال کے، اور تمہیں سارے قرآن کا جوس نکال کر، اب میں تمہیں سارے قرآن کا جوس نکال کے، جوسر میں ڈال کے، اور تمہیں سارے قرآن کا جوس نکال کر، خوبصورت مطلب ہے۔ اللہ تعالیٰ پوری قرآن کی کہانی کو جوس بنا کر، نچوڑ کر، اور کوئی ہم سے کہے کہ ہدایت لاؤ تو یہ تو نبی نہیں لا سکتے، طارق جمیل کیا لائے گا؟ کوئی ہم سے کہے کہ ہدایت لاؤ تو یہ تو نبی نہیں لا سکتے، طارق جمیل کیا لائے گا؟ کوئی ہم سے کہے کہ ہدایت لاؤ تو یہ تو نبی نہیں لا سکتے، طارق جمیل کیا لائے گا؟ 11 بجے سے 12:30 تک ہوتا ہے بیسبل مرکز میں۔ تو مذاکرہ کرتے کرتے ان کے سامنے ایک صاحب بیٹھا تھا، وہ پان چبا رہا تھا۔ تو شمسی صاحب ان کو کہتے ہیں بھائی اجتماعی عمل ہے، آپ پان چبا رہے ہیں۔ تو آگے سے کہنے لگا ہم فان کیوں نہیں چبائے گا، اللہ کا بھی قرآن میں ذکر کر رہا ہے کل من علیہ فان۔ اللہ کا بھی قرآن میں ذکر کر رہا ہے کل من علیہ فان۔ ہے ان تورات آسمانی کتاب ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے۔ زبور آسمانی کتاب ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے۔ انجیل آسمانی کتاب ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے۔ صحیفے 150 چھوٹے پمفلٹ کتابیں، چھوٹی کتابیں، وہ آسمان کی کتابیں ہیں، وہ اللہ کا کلام نہیں ہیں۔ تورات آسمانی کتاب ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے۔ زبور آسمانی کتاب ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے۔ انجیل آسمانی کتاب ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے۔ صحیفے 150 چھوٹے پمفلٹ کتابیں، چھوٹی کتابیں، وہ آسمان کی کتابیں ہیں، وہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ یہ اس بات کا بھی ثبوت ہے کہ نبی کی صحبت مل کے بھی عورت نہیں بدل سکتی۔ نبی کی صحبت مل کر بھی عورت نہیں بدل سکتی۔ اس لیے ایسی باتیں کرنا جو پیغمبر کے شان کے خلاف ہوں آدمی کافر ہو جاتا۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ جیسے مشہور طور پہ مولوی کہہ دیتے ہیں کہ یوسف حضرت ایوب کے بدن میں کیڑے پڑ گئے تھے سر سے پاؤں تک، اور زبان میں بھی وہ کیڑے پڑ گئے، تو انہوں نے رو کے کہا کہ اللہ تیرا نام لے لیتا تھا
اب زبان پہ بھی کیڑے آ گئے، نام بھی میں نہیں لے سکتا، تو اب اللہ نے حکم دیا کہ پاؤں بند۔ یہ بھی غلط بات ہے، کیڑے پڑنا کوئی اچھی بات ہے؟ جب قرآن نے نہیں کہا، تم نے کہاں سے کیڑے پکڑ لیے ہیں؟ قرآن کہتے ہیں انی مسنی الضر، مجھے تکلیف پہنچی، رب انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، کوئی آپ کو تکلیف ہوئی؟ لیکن یہ کہنا کہ وہ کیڑے پڑ گئے تھے غلط بات۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ حضرت یعقوب کو بھی اندھا نہ کہو، اندھا کہنا عیب ہے، اور اللہ نے بھی ان کو اندھا نہیں کہا۔ فرمایا اسفا علی یوسف فابیضت عیناہ من الحزن، روتے روتے آنکھیں سفید ہو گئی، یعنی نور کم ہو گیا۔ تم ایسی باتیں کہتے ہو، انا للہ و انا الیہ۔ آج کل کیا کریں جی، ہر آدمی بن گیا مولوی، جس نے گلے میں کپڑا ڈال دیا، بال شال بڑھا لیے، وہ مولوی بن گیا، چاہے اس نے قاعدہ بھی نہ پڑھا۔ ہمیں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ ہمیں یہ شرح بخش اللہ تعالیٰ نے، اے ایمان والو، اے ایمان والو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ شرف بخشا، ہم پر دین مکمل کیا، ہمیں کامل اکمل رسول دیا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے بھائیو اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں بھیج کر قیامت تک کے لیے محفوظ کیا۔ آپ کی تعلیمات زندہ، آپ کی صفات زندہ، آپ کا قرآن زندہ۔ پہلے نبیوں پر کتابیں آئیں، وہ آسمانی کتابیں تھیں، اللہ کا کلام نہ تھا۔ یہ فرق ہے قرآن میں اور پہلی کتابوں کا فرق ہے، بہت خوبصورت فرق ہے۔ ان تورات آسمانی کتاب ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے۔ زبور آسمانی کتاب ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے۔ انجیل آسمانی کتاب ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے۔ صحیفے 150 چھوٹے پمفلٹ کتابیں، چھوٹی کتابیں، وہ آسمان کی کتابیں ہیں، وہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ تورات آسمانی کتاب ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے۔ زبور آسمانی کتاب ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے۔ انجیل آسمانی کتاب ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے۔ صحیفے 150 چھوٹے پمفلٹ کتابیں، چھوٹی کتابیں، وہ آسمان کی کتابیں ہیں، وہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے اور آسمان کی کتاب ہے۔ نمازیں نہیں ہوئی۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ بہن نے کوشچن کیا کہ کوئی یہ کہتا ہے کہ توریت، زبور، انجیل آسمانی کتابیں تو ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام نہیں، کیا اس کی یہ بات درست ہے؟ دیکھیں ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، کیونکہ قرآن عظیم میں صراحتاً اللہ تبارک و تعالیٰ نے توریت، زبور، انجیل کو اپنا کلام قرار دیا ہے۔ اگر وہ کلام اللہ کا نہیں تھا تو یہ بتائیے آسمانی کتابیں کس نے لکھی تھیں یہ اور کس کا کلام تھا؟ یقینی سی بات ہے کسی نے کسی کا کلام تو ہوگا نا، ان آسمانی کتابوں میں کچھ نہ کچھ تو لکھا ہوگا، جو لکھا ہے وہ کلام ہے۔ تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کا محتاج تھا کہ کسی اور مخلوق کا یا کسی اور خالق کا کلام لکھا ہوا وہ اپنے نبیوں تک پہنچائے؟ کہ جہالت کسی بات ہے، ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے، اسے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی ہوگی۔ اگر اعلانیہ یہ جملہ کہا تھا تو اعلانیہ توبہ کرنی ہوگی، تجدید ایمان اور تجدید نکاح اس پر لازم ہے۔